السلام علیکم جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لیگل انسپیکٹر کی جو ویکنسی ہیں وہ اناؤنس کر دی ہیں۔ اب اس ایڈورٹیزمنٹ میں جو کچھ اہم چیزیں ہیں وہ میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ سلیبس کیا ہے یا کیا کرائیٹیریا ہے، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہیں 318 سیٹس ہیں۔ 318 سیٹس کے اندر جو 16 سیٹس ہیں وہ ریزرو فار منورٹیز ہیں، جس میں سے 48 سیٹس جو ہیں یہ وومن کوٹا کی ہیں، اور ٹوٹل یہ سیٹس ہیں 318۔ اس کے بعد یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ریکوائر ہے۔ اگر آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور آپ کا جو ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے وہ یاد رکھنا ہے پنجاب بار کونسل سے نہیں کاؤنٹ ہوتا، وہ آپ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن یا تحصیل بار ایسوسی ایشن سے، وہاں سے آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں بات اہم ہے کہ آپ نے وہاں کے جو آپ کا پریزیڈنٹ ہوگا اور سیشن جج سے، ان دونوں کے سگنیچر ہوں گے، یعنی پریزیڈنٹ صاحب کے سگنیچر ہونے کے بعد کاؤنٹر سائن جو ہیں وہ سیشن جج صاحب کے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اس میں ایج رکھی گئی ہے 18 سے لے کے 32 سال تک ایج ہے۔ جو ان سروس ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ایج رکھی ہے وہ 18 سے لے کر 35 تک رکھی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات اہم ہے، وہ یہ کہ ڈومیسائل جو ہے وہ پنجاب کا ہونا چاہیے، پنجاب کے کسی بھی حصے کا۔ اب اس میں جو کچھ اور باتیں اہم ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ جو یہاں پر جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے نا وہ آپ نے اپنا پہلے بنوانا ہے، کیونکہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ سے ریکوائر بھی کریں گے کچھ چیزیں۔ اس میں جو آپ کی ہائٹ ہے اس کے متعلق میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جو میل کی ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ اور 5 انچز ہونی چاہیے، اور جو چیسٹ ہے وہ 32 یا 33.5 انچز جو ہے وہ ریکوائر ہے۔ اس کے بعد فیمیل کے جو ہیں ان کے لیے جو ہائٹ انہوں نے رکھی ہے وہ 5 فیٹ اور 2 انچز ہے۔ اس کے بعد جو ڈسٹنٹ ویژن ہے وہ 6/9 ہے، اور جو اس کا سلیبس ہے اس حوالے سے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم سلیبس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سلیبس آپ نوٹ کر لیں کہ اس کا کیا کیا ہے۔ اس میں جو انگلش ایسے ہے وہ 100 نمبر کا ہے۔ اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈسکس کر لوں۔ انگلش ایسے اگر 100 مارکس کا ہے تو آپ کو جو تیاری ہے وہ یہ نہیں کہ آپ شارٹس ایسے لکھ لیں، آپ کو پراپر تیاری کرنی پڑے گی۔ پراپر تیاری کے اندر یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے جو بیسٹ بک ہے وہ سنگ میل والوں کی آپ بک لے لیں، وہ بھی اچھی ہے۔ ایک جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ایسے ہے وہ ضرور آتا ہوتا ہے، رول آف لا آ گیا۔ جو اہم ایسے ہیں وہ یاد رکھیں، ڈیموکریسی، کرپشن، رول آف لا، اور اس کے بعد جو آج کل ہمارے پاس کشمیر کا ایشو ہے، یا جو آپ کو ایسے آتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی 10 ایسے آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اہم ہے، وہ ایسے جو ہیں وہ پیپر میں ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اگلا پیپر ہمارے پاس ہے وہ ہے جی اردو کا۔ اردو ایسے، اردو کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے، مضامین اردو کی کتاب لے لیں، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ اس سے ایسے کرتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھا ایسے جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا جی 200 مارکس۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے جی جنرل نالج کا پیپر۔ جنرل نالج کا پیپر جو ہے یہ 100 نمبر کا MCQ ہوگا۔ اگر آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو 0.25 مارکس جو ہیں وہ آپ کے کٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اب 100 نمبر کے پیپر کو حل کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ بک ہے آپ کے پاس وہ PPSC کے سالڈ پاس پیپر سے ایڈوانس پبلشر کی بک بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈوگر والوں کی بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی پاکستان اسٹڈی اینڈ اسلامک اسٹڈی۔ اب پاک اسٹڈی اور اسلامک اسٹڈی کے لیے جو ہمارے پاس اچھی بک میں سمجھتا ہوں وہ ہے کارواں والوں کی۔ اگر آپ PPSC کے سالڈ پاس پیپرز کرتے ہیں تو پھر بھی یہ کسی حد تک آپ کا پیپر جو ہے کلیئر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو دونوں سبجیکٹ ہیں، جنرل نالج کا اور جو ساتھ پاکستان اسٹڈی اور اسلامک اسٹڈی ہے، یہ MCQ پیپر ہیں، یہ آپ کا ایگریگیٹ بہت اوپر لے کے جاتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ سبجیکٹ آتا ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ اور ساتھ میں کرمنل پروسیجر کوڈ۔ اب ان دونوں سبجیکٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے آپ بیر ایکٹ پڑھیں۔ بیر ایکٹ کے علاوہ میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کو اسائنمنٹ بک پڑھیں، کیونکہ آج کل وہ پیپر جو ہے وہ پروپوزیشن کی بنا پر پی پی ایس سی بھی دے رہی ہے، ایون دیٹ ہائی کورٹ جو ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے اس میں بھی وہی دے رہے ہیں، اس لیے آپ بیر ایکٹ کو ضرور ریڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پیپر اس میں آتا ہے وہ ہے جی قانون شہادت آرڈر اور لوکل اینڈ اسپیشل لا۔ قانون شہادت کا بھی آپ بیر ایکٹ پڑھیں، یا پی ایل ڈی پبلشر کی آپ بک لے لیں قانون شہادت کی، تو وہ بہت اچھی بک ہے۔ اب جو لوکل لاز ہیں اس میں جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں، ٹوٹل یہ 13 سبجیکٹ ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، بے شک وہ آپ لکھ لیں۔ پہلے نمبر پر دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960، یہ ایک نمبر پہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے دا ریگولیشن اینڈ کنٹرول آف لاؤڈ اسپیکر اینڈ ساؤنڈ ایمپلیفائر آرڈیننس 1965، اور تھرڈ نمبر پر ہے دا پاکستان آرمز آرڈیننس 1965۔ 4 نمبر پر ہے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965۔ 5 نمبر پر ہے انڈیسینٹ ایڈورٹیزمنٹ پروہیبشن ایکٹ 1963 ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ 1974۔ 7 نمبر پر ہے دا پبلک گیمبلنگ ایکٹ ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے دا پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن آرڈیننس 1983۔ اس کے بعد ہے 9 نمبر پر دا موشن پکچر آرڈیننس، اور 10 نمبر پر ہے دا ایکسپلوسیو ایکٹ 1884 ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر پر ہے دا ایگریکلچر پیسٹیسائڈ کنٹرول ایکٹ۔ 12 نمبر پر ہے دا پنجاب پیور فوڈ آرڈیننس 1960۔ دا چائلڈ میرج ٹرینٹ ایکٹ 1929، یہ 13 نمبر پر ہے۔ اب یہ اس کا سلیبس ہے۔ اب اس حوالے سے آج ہم آپ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ تیاری کے لیے یاد رکھیں، جو آپ کا انگلش ایسے کا پیپر ہے، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایم اے انگلش کیا ہو یا اوور آل لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی انگلش اچھی جو اتنی نہیں ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ تو گرامر نہیں آتی۔ گرامر کو اچھا کرنے کے لیے میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہمارے افرا سیام جوڈیشل اکیڈمی کے آن لائن لیکچر ہیں وہ آپ ضرور سنیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو گرامر ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ انگلش ایسے کے لیے سنگ میل والوں کی آپ بک لیں، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کا پیپر یہ وہاں سے کور بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا شارٹ ایسے آپ کا نہ ہو کہ بالکل لگے کہ جیسے 20-25 نمبر دینے والا ہے۔ آپ کے ایسے کی لینتھ بھی ہونی چاہیے، آپ کے ایسے کا سنٹینس سٹرکچر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر بات کرتے ہیں ہم اردو ایسے کی۔ اردو ایسے میں جو مضامین اردو ہے وہاں سے ڈیلی آپ ایک ایسے ضرور پڑھیں، وہاں سے جو بھی آپ مضمون پڑھتے ہیں اس کو لکھیں، لکھنے کی پریکٹس کریں بار بار۔ اردو کا ایسے ہے یا انگلش کا ایسے ہے، جب آپ اس کو بار بار لکھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پریکٹس بھی بنتی ہے، آپ پیپر میں بھی جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس جو سبجیکٹ جنرل نالج کا۔ جنرل نالج میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک پیپر آپ نے ڈیلی کا کرنا ہے، بلکہ خود کریں، سنائیں کسی کو، کسی دوست کو سنائیں، اور ساتھ میں جب دوسرا پیپر کرتے ہیں تو پھر دونوں سنائیں، 3 کرتے ہیں، اس طرح 10 کرتے ہیں، تو پچھلے جو ساتھ باقی جو پیچھے آپ کر کے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے روٹین میں لے کے چل رہا ہے۔ پاک سٹڈی اور اسلامک سٹڈی کے لیے آپ کارواں کی بکس لے لیں علیحدہ سے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا وہ جو پیپر ہے اس کو آپ اچھی طرح سے ٹیکل کر لیتے ہیں، اور آپ کے جو ہیں وہ اچھے نمبر آتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی نیکسٹ سی آر پی سی اور پی پی سی کا۔ اس کے جو ہیں وہ بار بار آپ ٹیسٹ بھی دیں، اس کے بے ریڈنگ کریں، بے ریڈنگ سے آپ کے بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی وہ اس دفعہ ضرور آپ سے سوال پوچھیں گے۔ پھر قانون شہادت ہے، ساتھ میں جو لوکل لاز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسپیشل اور لوکل لاز، وہ 13 لوکل لاز ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، لیگل انسپیکٹر میں پہلے بھی بہت سیٹس آئی تھیں، لیکن ساری کی ساری وہ فل نہیں ہوئی تھیں۔ اب ساری سیٹیں جو ہیں وہ فل اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پراپر تیاری نہیں کرتے، حالانکہ لیگل انسپیکٹر کی جاب جو ہے بہت اچھی ہے۔ آج کل آپ کو وہ گاڑی دے رہے ہیں، گاڑی کے بعد اس جاب کے اندر بہت آپ کو پروٹوکول ہے،
کیونکہ میرے کچھ اسٹوڈنٹ جو پیچھے ہوئے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پروٹوکول ہے ان کے پاس، اور ایک پولیس یونیفارم ہے ان کے پاس انسپیکٹر کی۔ آج کل تو کچھ جو میرے دوست ہیں ان کے پاس ویگو ڈالاز ہیں۔ اب ویگو ڈالا جو ہے ایک اچھی جاب، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے، اور آپ کی جو ہے پرفارمنس ہے وہ بھی اس سے بیسٹ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک لگژریس لائف بھی وہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ کر نہیں سکتا، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ مجھے کرنا ہے اور میں کر کے رہوں گا۔ آپ کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ آپ کے اندر کی سٹرانگ ہوگی، تب آپ کریں گے۔ ورنہ جتنا یہ آپ سلیبس دیکھتے ہیں کہ یہ سلیبس بہت زیادہ ہے، ہم کیسے تیاری کریں گے، ابھی آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ نومبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر جب آپ کے پاس نومبر تک ٹائم ہے تو اس عرصے میں جب آپ تیاری اچھی طرح سے کریں گے تو آپ اس کو ٹیکل بھی کر پاتے ہیں۔ اب میری اکیڈمی میں باقاعدہ جو ہے وہ لیگل انسپیکٹر کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور ہم اکیڈمی میں ان کے بہت زیادہ ٹیسٹ لیتے ہیں، ڈیلی ٹیسٹ لیتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے یہ پیپر میں اچھی پرفارمنس کر سکیں۔ اب اس پیپر کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اگر یہ پیپر دینے ہیں تو پیپر تیاری کر کے دیں، یہ نہیں کہ میں اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ دیکھو، فیل ہونا، پاس ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی محنت ہونا جو ہے وہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے۔ یہ جو لائف میں لوگ سکسیس حاصل کرتے ہیں وہ محنت سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک آدھ نمبر سے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی لک کا میٹر ہے، لیکن اگر آپ کے 5 سے 6 سبجیکٹ ہی فیل ہو رہے ہوں تو وہاں پر لک کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر بات آ جاتی ہے ساری محنت کی۔ اس لیے اس کو پراپرلی پڑھ کے دیں، اور انگلش کا پیپر جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے سبجیکٹس آپ کے پاس ہو جاتے ہیں، انگلش کا پیپر جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ لاء کے اسٹوڈنٹ کا یہی رہتا ہے مسئلہ کہ ان کی انگلش جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ اس کو تیار نہیں کر پاتے۔ اس لیے پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ آپ افرا سیاح ماحول جوڈیشل اکیڈمی کا سیشن جوائن کریں۔ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہو تو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0345464423، اور مجھ سے پوچھیں کہ کیا چیز کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنا شیڈول بنانا ہے کہ آپ کا اسٹڈی شیڈول آپ نے کیسے بنانا ہے تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کریں، مجھے آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کال کر لیں۔ اگر میں کال نہ بھی اٹینڈ کر پاؤں تو میں جو ہے وہ کال بیک ضرور کرتا ہوں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ جتنے لیگل انسپیکٹر ہوئے ہیں، اگر میں ایکسپیرینس کی بات بتاؤں تو ان کی انگلش بہت اچھی ہے۔ اب لاء تو آپ کو آنا ہی آنا ہے کہ لاء کے بغیر تو آپ ویسے جو ہے، کیونکہ جاب کا نام ہی لیگل انسپیکٹر ہے، تو یہ اگر آپ کو لیگل یعنی قانون نہیں آتا ہوگا تو آپ اس پیپر کو جو ہے وہ ٹیکل ہی نہیں کر پاتے۔ اور اتنا سلیبس، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی کم سلیبس ہے، سلیبس بھی کافی ہے، لیکن اس کو تیار کر کے دیں۔ اگر آپ کی اچھی تیاری ہوگی، محنت کے ساتھ جائیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ باقی اگر آپ کو کوئی چیز، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو کسی حوالے سے، ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اسائنمنٹس بکس کا استعمال نہیں کرنا یا گائیڈ بک کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ بار بار گائیڈ کی طرف جائیں گے تو یہ فیلئر کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر کوئی سیٹ آئی ہے اس کے لیے آپ پیپر دے رہے ہیں تو اس نیت سے پیپر دیں کہ ہم نے پاس کرنا ہے، اور آپ کی تیاری بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو پاس کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی سوچ رہے ہوں کہ نہیں بڑی مشکل ہے، امپاسبل ہے، تو اوبویسلی آپ جو ہے وہ ٹیکل ہی نہیں کر پاتے ہیں پیپر کو۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، جتنا سلیبس میں جس کی بات کر رہا ہوں کہ سلیبس ہے، سلیبس پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ وجہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک پراپر ٹائم پر تیاری نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ پراپر ٹائم پر تیاری کریں، اس پیپر کو آپ لے کے چلیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس، میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اس میں اپلائی کریں۔ یہ بہت ہی اچھی سیٹ ہے، اور اس سیٹ میں آپ جو ہے وہ پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں، اور اوورآل یہ سیٹ کا ابھی، کیونکہ اس کی تعداد جو ہے وہ پنجاب میں بہت کم ہے، اگر آپ یہ سیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد جو ہے آپ کو ڈی ایس پی کا رینک بھی مل جائے گا۔ آگے ایک اور بات یہاں پر ہے
کہ جو لیگل انسپیکٹر ہیں وہ ایگزیکٹو کیڈر میں نہیں جا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ لیگل انسپیکٹر کی جو جاب ہے بذات خود ہی ایک بہت اچھی جاب ہے اور کہیں جانے کی یہاں سے ضرورت ہی نہیں ہے. باقی اس کے بعد اگر کوئی آپ کے سوال ہو تو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.